ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ میرے واجب الاحترام، قابل صد احترام میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماہ محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے اور محرم کے مہینے سے قمری سال کا آغاز ہوتا ہے اور ہم ایک نئے قمری سال میں داخل ہو چکے ہیں۔ محرم الحرام کا مہینہ بھی ذی الحج کے مہینے کی طرح ایک عظمتوں والا، فضیلتوں والا محترم مہینہ ہے۔ جس طرح ذی الحج کا مہینہ ایک محترم مہینہ تھا، جس طرح ذی الحج کا مہینہ عظمت والا مہینہ تھا، جس طرح ذی الحج کا مہینہ فضیلت والا مہینہ تھا، اسی طرح محرم کا مہینہ بھی محترم مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، فضیلت والا مہینہ ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ محترم مہینہ ابھی سے نہیں بنا اور اسے احترام والا مہینہ کسی واقعے کی وجہ سے نہیں کہا گیا۔ ہمارے ذہنوں میں تو یہ بات ہے کہ یہ احترام والا مہینہ ہے اس وجہ سے کہ اس میں کربلا کا واقعہ ہوا، نہیں۔ اسے جو احترام والا مہینہ قرار دیا گیا ہے، محترم مہینہ قرار دیا گیا ہے، وہ اس وقت سے قرار دیا ہے اور اللہ رب العزت نے قرار دیا ہے جب سے آسمان اور زمین بنے ہیں، جب سے یہ کائنات اپنے وجود میں آئی ہے، اس وقت سے محرم کا مہینہ محترم چلا آ رہا ہے۔ اور یہ کوئی میرے منہ کی بات نہیں، خود میرے اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ اللہ رب العزت کے ہاں جب سے آسمان اور زمین بنائے گئے، مہینوں کی تعداد 12 ہیں۔ کتنی ہیں؟ 12۔ کب سے ہے؟ جب سے آسمان اور زمین بنائے گئے۔ یہ مہینوں کی تعداد 12 یہ چند سال پہلے متعین نہیں کیے گئے، نہ 50,000 سال پہلے متعین کیے گئے، نہ 100 سال پہلے متعین کیے گئے، بلکہ جب سے کائنات وجود میں آئی میرے اللہ نے سال میں 12 مہینے ہی رکھے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے احترام والے ہیں، 4 مہینے محترم ہیں۔ کس نے کہا؟ اللہ نے۔ اچھا بھائی، وہ 4 مہینے احترام والے کون سے ہیں؟ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ 4 مہینے یہ ہیں جن میں سب سے پہلا مہینہ ذی القعدہ، دوسرا مہینہ ذی الحجہ، تیسرا مہینہ محرم، چوتھا مہینہ رجب کا۔ ذی القعدہ، ذی الحجہ،
محرم اور رجب، یہ 4 مہینے محترم مہینے ہیں اور ان کا احترام روزے اول سے چلا آ رہا ہے، روزے اول سے، کسی واقعے کی وجہ سے محترم نہیں بن گئے۔ اور صرف یہی نہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا افضل الصیام بعد رمضان، افضل الصیام عند اللہ بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ اللہ رب العزت کے ہاں رمضان کے بعد سب سے زیادہ افضل ترین روزے اللہ کے مہینے محرم کے مہینے کے ہیں۔ اس مہینے کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی اور مہینے کی نسبت اللہ کی طرف اسی وجہ سے کی گئی کہ اس کی عظمت اور احترام کو بیان کرنے کے لیے، ورنہ مہینے تو سب میرے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، سب چیزیں تو میرے اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، جانور بھی میرے اللہ کے بنائے ہیں، اونٹ بھی میرے اللہ کے بنائے ہیں، اونٹنیاں بھی میرے اللہ کی بنائی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے خاص کن کی اونٹنی؟ اونٹنی والے نبی کون تھے؟ کوئی بتائے گا؟ اونٹنی والے نبی کون تھے بابا؟ جی، حضرت صالح علیہ السلام۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی نسبت اپنی طرف کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی۔ کیا باقی اونٹنی اللہ کی نہیں ہیں؟ ساری اونٹنی اللہ کی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اس اونٹنی کی نسبت اپنی طرف کی اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، اس کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے۔ مساجد سارے اللہ کے گھر ہیں کہ نہیں؟ لیکن کعبے کی طرف نسبت کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا بیت اللہ۔ کیا فرمایا؟ بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ کیوں؟ اس کی عظمت اور فضیلت کو بیان کرنے کے لیے۔ اسی طرح محرم الحرام کی فضیلت اور عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ محرم ہے۔ اللہ تو میرے مسلمان دوستو، ماہ محرم الحرام بڑی عظمتوں والا، احترام والا، فضیلتوں والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے بالکل آغاز میں ہی یکم محرم الحرام کو خلیفہ دوم سسر رسول داماد علی فاتح بیت المقدس، فاتح ایران و شام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے، اور اسی طرح اس مہینے کی 10 تاریخ کو خانوادہ رسول حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پورے خاندان کی شہادت کا دن ہے، صرف حضرت حسین کی نہیں، پورا خاندان شہید کیا گیا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، شروع میں ہی کہہ دوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا مظلومانہ ہونا، کائنات کی مظلوم ترین شہادت کو ہونا، اس میں کسی کی دو رائے نہیں ہے، مظلوم ترین شہادت تھی، اور اس بات میں بھی کسی کی کوئی دو رائے نہیں کہ قاتلین حسین کائنات کے منحوس ترین لوگ تھے، اس میں بھی کسی کی دو رائے نہیں۔ لیکن میرے مسلمان دوستو، میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا، لیکن اس سے پہلے ہمارے معاشرے میں جو چند غلط فہمیاں اس مہینے سے متعلق پائی جاتی ہیں وہ بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں، جن میں سب سے پہلی غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ بھائی محرم کے آنے سے پہلے ہمارے معاشرے میں بڑی ہلچل مچی ہوتی ہے، بابا جلدی جلدی اپنی شادیاں کر لو، محرم کا مہینہ آ رہا ہے۔ کیا کر لو بھائی؟
جلدی جلدی اپنی شادیاں کر لو، محرم کا مہینہ آ رہا ہے۔ بابا کیوں بھائی محرم کے مہینے میں شادی نہیں کر سکتے؟ کہا نہیں بھائی محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرتے۔ بھائی کیوں محرم کے مہینے میں شادی کیوں نہیں کر سکتے؟ تو کچھ لوگ اپنی بد نصیبی کی وجہ سے کہتے ہیں کہ بابا محرم کا مہینہ منحوس مہینہ ہے، ان کی اپنی بد نصیبی ہے۔ ہم تو محرم کو منحوس نہیں کہتے، ہم تو محرم کو محترم مہینہ کہتے ہیں۔ اچھا بھائی ان سے پوچھا جائے کہ بھائی یہ محرم کا مہینہ منحوس کیوں ہے؟ بھائی آپ کیوں اس مہینے میں شادی نہیں کرتے، خوشی کی تقریب نہیں کرتے؟ کہتے ہیں جی یہ محرم کا مہینہ منحوس اس وجہ سے ہے کہ اس میں نواسہ رسول کو شہید کر دیا گیا تھا۔ استغفر اللہ۔ یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شہادت منحوس ہے، یہ شہادت کی وجہ سے مہینہ منحوس ہو گیا، اس کی وجہ سے ہم شادی بیاہ نہیں کرتے، کہیں توڑ نہ پیدا ہو جائے، کہیں شادی ناکام نہ ہو جائے، کہیں خوشی کی تقریب ہماری خراب نہ ہو جائے۔ بڑی الٹی منطق کھیل رہے ہیں بھائی۔ جن وجہ سے نحوست پیدا ہوتی ہے ان کو تو منحوس نہیں سمجھتے، پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں، تصاویر اور ویڈیوز بنتی جا رہی ہیں، ناچ گانے کی محفلیں ہو رہی ہیں، ان کی وجہ سے شادی منحوس نہیں ہو رہی، ناکام نہیں ہو رہی۔ محرم کے مہینے میں شادی کرنے سے ناکامی پیدا ہو رہی ہے، منحوس ہو رہی ہے۔ کیا بات ہے بھائی۔ تو میرے مسلمان دوستوں، شہادت کو منحوس سمجھنا یہ بڑی بد نصیبی اور غلط فہمی ہے، اس لیے کہ شہادت تو وہ مقام اور وہ درجہ ہے جس درجے اور جس مقام کو حاصل کرنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی مرتبہ اللہ سے دعائیں مانگی ہیں۔ اے اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں تیرے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ ابے میرا سوال ہے کیا حضور نحوست کی تمنائیں کر رہے ہیں؟ نہیں بھائی نہیں۔ خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی مشہور دعا ہے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت دے اور میری موت کو اپنے نبی کے شہر میں کر۔ تو میرے مسلمان دوستو، شہادت منحوس نہیں ہوتی، شہادت منحوس نہیں ہوتی۔ اس شہادت کی وجہ سے مہینہ منحوس نہیں ہوتا، اور کوئی بھی مہینہ منحوس نہیں ہوتا۔ اگر شہادت کی وجہ سے مہینہ منحوس ہو جاتا ہے اور جو ہے نا اس کی وجہ سے شادی نہیں کرتے، پھر تو پوری اسلامی تاریخ کے ہر مہینے میں شہادتیں پائی جاتی ہیں، پورے سال ہی شادی پر پابندی لگا دو۔ پھر تو ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی شہادت ہے، ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی واقعہ ضرور موجود ہے، پورے سال پابندی لگا دو، پورے سال پھر شادیاں نہ کرو، باقی پورے سال کیوں کرتے ہو؟ پھر کہتے ہیں نا بابا نا منحوس نہیں ہے، اس مہینے میں ہم شادی اس وجہ سے نہیں کرتے کہ یہ غم کا مہینہ ہے۔ میری بات کو سمجھیے گا، کسی پر طعن نہیں، بات سمجھانا چاہتا ہوں میں۔ کہتے جی منحوس نہیں، غم کا مہینہ ہے۔ اچھا بھائی غم کا مہینہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں نواسہ رسول کو شہید کیا گیا۔ میں کہتا ہوں بالکل شہید کیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول تھے، جگر گوشہ بطول تھے، جنت کے نوجوانوں کے سردار تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں نواسوں کو اپنی دنیا کے جنت
کے پھول قرار دیا تھا، ان کی وجہ سے کئی مرتبہ اپنی نماز کو لمبا کیا تھا، ان کی وجہ سے خطبہ چھوڑ کر جا کر انہیں اٹھا کر کندھے پر بٹھایا تھا۔ بڑی عظیم شخصیات ہیں، ان کی شہادت پر ہر مسلمان کا دل غمزدہ بھی ہے، لیکن یاد رکھیے ہم مسلمان ہیں، اسلام کے دائرہ کار میں زندگی گزارنے والے ہیں، اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں، یہ اسلام کے دائرہ کار میں گزارتے ہیں۔ دین اسلام نے ہمیں غم کی بھی اجازت دی ہے، خوشی کی بھی اجازت دی ہے، لیکن دین اسلام کہتا ہے کسی کے بھی مرنے پر غم 3 دن کا ہوتا ہے۔ کتنے دن کا ہوتا ہے؟ 3 دن کا۔ 3 دن آپ اپنا کاروبار بند رکھیں، اپنا غم منائیں، سوگ منائیں۔ 3 دن سے زیادہ دین اسلام غم منانے کی اجازت نہیں دیتا۔ یاد رکھیے 2 چیزیں ہیں، 2، ایک ہے غم منانا اور ایک ہے دل کا غم زدہ ہونا، دونوں الگ چیزیں ہیں۔ غم منانے کی اجازت 3 دن تک ہے، دل کا غم زدہ ہونا یہ کسی کے بس میں نہیں ہے، سالہ سال ہو سکتا ہے۔ غم منانے کی اجازت 3 دن تک ہے۔ آج 1400 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، 1400 سال کے عرصے کے بعد آپ کو غم منانے کی اجازت کون دیتا ہے؟ اور یاد رکھیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید تھے، اور شہادت غم پر نہیں ہوتی، شہید تو زندہ ہوتا ہے۔ شہید کیا ہوتا ہے؟ شہید تو زندہ ہوتا ہے۔ شہادت پر تو گھر والے خوشی مناتے ہیں کہ بھئی ہمارا گھر کا ایک فرد شہید ہو چکا ہے۔ شہید کے رشتہ دار تو فخر محسوس کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے خاندان میں کوئی نہ کوئی شہید ہے، ہماری نسبت شہید کے ساتھ جڑ چکی ہے۔ تو میرے مسلمان دوستو، نہ اس مہینے میں غم کی وجہ سے اپنی خوشی کی تقریبات کو ہم روک سکتے ہیں، نہ اس مہینے کو منحوس قرار دے کر اپنی نا خوشی کی تقریبات کو روک سکتے ہیں۔ یہ ایک غلط فہمی ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے، اس کو دور کرنا لازم ہے۔ میں تو اب یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ محرم کے مہینے میں کرے، تاکہ یہ بری رسم ختم ہو معاشرے سے، تاکہ یہ بری رسم لوگوں کے ذہنوں سے نکلے، یہ بات لوگوں کے ذہن سے صاف ہو کہ بھئی محرم کے مہینے میں شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ دوسری بات، میرے مسلمان دوستو، اتنی بلند بلند ہستیاں شہادت کا جام پی کر چلی گئیں۔ حضرت حسین اپنے پورے خاندان کے ساتھ شہید کر دیے گئے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 2 ٹکڑے کر کے شہید کیا گیا، بدر کے اندر کئی صحابہ شہید ہوئے۔ سوال یہ ہے ان کی شہادت کا مقصد کیا تھا؟ انہوں نے اپنا اتنا عظیم خون کیوں بہایا؟ سوچنا چاہیے نا۔ آج ہمیں یہ شیطان سوچنے کی نا فرصت دیتا ہی نہیں ہے، آج ہمیں سوچنے کا موقع ہی نہیں ہے کہ یہ اتنی بلند بلند شخصیات اپنا خون بہا کر اس دنیا سے کیوں چلی گئیں، شہادت کے مرتبے پر کیسے، کس مقصد سے فائز ہوئیں۔ تو میرے مسلمان دوستو، ان شہدائے کرام کا مقصد ایک ہی تھا کہ اگر ہمارا خون بہتا ہے نا، بہہ جائے، لیکن دین اسلام سر بلند رہے، دین اسلام سر بلند رہے۔ ہمارا خون بہتا ہے، بہہ جائے، ہمارے بچے یتیم ہوتے ہیں، ہو جائیں، ہماری بیویاں بیوہ ہوتی ہیں، ہو جائیں، لیکن دین اسلام پر کوئی آنچ نہ آئے۔ یہ ان تمام بزرگوں کی شہادت کا مقصد تھا۔
یہ ان تمام بزرگوں کی شہادت کا مقصد تھا۔ آج ہم نے شہادت کے مقصد کو بھلا دیا ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی حضرت حسین کی شہادت پر کالے کپڑے پہن لینے سے ہم حسینی بن جائیں گے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر سبیل لگا لینے سے ہم حسینی بن جائیں گے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر نیاز بانٹ لینے سے ہم حسینی بن جائیں گے۔ نہ نہ بابا، یاد رکھیے گا، حسینیت سبیل لگانے کا نام نہیں، حسینیت نیاز بانٹ لینے کا نام نہیں، حسینیت کالے کپڑے پہن لینے کا نام نہیں، حسینیت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مشن پر چل کر ان کی اتباع کرنے کا نام ہے، اور حسینی وہی کہلائے گا جو حضرت حسین کی اتباع کرنے والا ہوگا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تو مشکل حالات کے اندر بھی نماز کو نہیں چھوڑا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تو مشکل حالات میں بھی قرآن کی تلاوت کو نہیں چھوڑا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو حافظ قرآن تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تو دین اسلام کی خاطر کسی ظالم جابر کے آگے اپنے سر کو نہیں جھکایا۔ میرے مسلمان دوستو، آج ان کے نام پر جتنے بھی لوگ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں نا، ان سب سے اگر آپ قرآن پوچھئے نا، قرآن کے ابجد سے بھی واقف نہیں ہیں، نماز کی رکعتوں کا انہیں علم نہیں، قرآن کی تلاوت سال ہا سال گزر چکی ہے، قرآن کی تصویر نہیں دیکھی۔ 10 دن حسین حسین کر لینے سے کوئی حسینی نہیں بن جاتا، یاد رکھیے گا۔ وہ کام کرنے ہوں گے جو حضرت حسین نے کیے، تب جا کر ہم حسینی کہلائیں گے۔ دعووں سے کوئی حسینی نہیں بن جاتا۔ میں دلیل سے بات کروں گا، بغیر دلیل سے بات کرنے کا رواج نہیں۔ عرب کے جو لوگ تھے، مشرکین عرب، نبی علیہ السلام سے کہا کرتے تھے بھئی ہم ابراہیمی ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہم میں سے تھے، ہم کیا ہیں؟ ابراہیمی ہیں۔ زبان سے دعوے تو بڑے کرتے ہم ابراہیمی ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی اتباع تو ان میں سے کوئی نہیں کرتا تھا، سب بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی آیت نازل کی، ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب وہ ہے جو ابراہیم کی اتباع کرتا ہو۔ دعوے کرنے سے ابراہیمی کوئی نہیں بن جاتا، ابراہیم کی اتباع کرنی ہوگی، وہ ابراہیمی بنے گا۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرتی ہے، لہذا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ابراہیمی ہے۔ اور حضرت حسین کی محبت کا دعویٰ کرنے سے کوئی حسینی نہیں بن جاتا۔ حسینی بننے کے لیے بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اتباع کرنی ہوگی، تب جا کر وہ حسینی بنے گا۔ مجھے بتائیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کڑے پہنے؟ مجھے بتائیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کانوں میں بالیاں ڈالی ہیں؟ کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پاؤں میں زنجیریں ڈالی ہیں؟ کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو مارا پیٹا ہے، ماتم کیا ہے؟ کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نوحے گائے سنے ہیں؟ آج حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر یہ دنیا میں جتنا ڈرامہ ہو رہا ہے، یہ سوائے ڈرامے کے کچھ اور نہیں۔ ان لوگوں کا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مشن سے کوئی سروکار نہیں۔ یہ سب کے سب لوگ اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے 10 دن میدان میں آ جاتے ہیں، 10 دن کے بعد سب غائب ہو جاتے ہیں، 10 دن کے بعد سب غائب۔ تو میرے مسلمان دوستو یاد رکھیے گا،
ہمیں اللہ نے شعور دیا ہے، ذہن دیا ہے، سمجھداری دی ہے، ہم اپنے شعور اور سمجھداری کو اس بات پر لگائیں کہ بھائی جو کام شہدائے کربلا نے نہیں کیے ہم وہ کام کیوں کریں، جو کام اہل بیت اطہار نے نہیں کیے ہم وہ کام ان کے نام پر کیوں کریں۔ ہم تو حسینی اور اہل بیتی اور شہدائے کربلا کے سچے ہم نوا اس وقت کہلائیں گے جب ہم وہ کام کریں جو شہدائے کربلا نے کیے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔